بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حج کی تین اقسام ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد جس میں حاجی صاحب صرف حج کی نیت کر لے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر حج تمتع ہے، جس میں حاجی صاحب پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیا، پھر عمرہ کے احرام سے حلال ہو گیا، اور جب 8 ذی الحجہ آ جائے تو دوبارہ حج کے احرام باندھ لے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں حج قران۔ حج قران کے حاجی صاحب یہاں پاکستان سے یا جس ملک سے بھی جانا چاہیں تو وہ احرام باندھے حج اور عمرے دونوں کا، اور اس میں نیت حج اور عمرے کی کر لے تو یہ عمرے کے افعال سے فارغ ہو جائے، یعنی طواف کر لے، سعی کر لے، تو یہ حلال نہیں ہوگا، بلکہ اسی احرام میں یہ وقت گزارے گا اور یہ انتظار میں رہے گا 8 ذی الحجہ کا۔ جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو پھر یہ حج کے افعال شروع کر لے گا اسی احرام کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں حج قران۔ پھر فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ کون سے حج افضل ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حج قران افضل ہے، لیکن ہمارے احناف کے جو آخری متاخرین ہیں ان کے نزدیک حج تمتع افضل ہے، اور باقی فقہا میں بھی بعض فقہاء کرام حج تمتع کو افضل قرار دے رہے ہیں، کیونکہ حج قران میں بندہ احرام کی حالت میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں احرام کی پابندیوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے تاکہ کوئی جنایات نہ پڑ جائے۔ تو بہرحال دونوں کی اپنی اپنی جگہ افضلیت ہے۔ باقی یہ جو حدود حرم ہے اور میقات کے اعتبار سے 3 تقسیم ہے۔ ایک ہے میقات اہل آفاق، دوسرا ہے میقات اہل حل، اور تیسرا ہے میقات اہل الحرم۔ یہ 3 میقات ہیں۔ تو ہم جو دینی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں ہمیں آفاقی کہتے ہیں، جو میقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی۔ میقات کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے مسلمان اگر مکہ مکرمہ جانا چاہے تو اس مقام سے آگے بغیر احرام کے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو میقات پر پہنچیں گے تو بغیر احرام کے اگر بندہ مکہ مکرمہ جانا چاہے، چاہے حج کے لیے، چاہے عمرے کے لیے، یا مکہ مکرمہ میں کسی سے ملنے کے لیے جائے، تو ان کے لیے احرام باندھنا یہ ضروری ہے۔ تو اس کو ان جگہوں کو میقات کہتے ہیں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں۔ میقات ذات عرق ہے، یا لملم ہے، نجد ہے، قرن المنازل، اور یہ جو جحفہ، یہ مختلف میقات ہیں۔ ہمارے جو جہاز ہے وہ اکثر یلملم سے اوپر گزرتا ہے، تو بہرحال یہ میقات ہے۔ تو ہمارے لیے جو آفاقی ہیں، ان علاقوں سے جو باہر رہنے والے ہیں، تو اگر وہ بغیر احرام کے وہاں سے چل پڑے، جیسے اگر کسی نے یہاں حاجی صاحب جا رہے اور اس نے یہاں سے احرام نہیں باندھا اور وہ نیت کرے گا کہ میں جہاز میں باندھوں گا اور پھر بھول گیا، یا ویسے بعض اوقات ہمیں لوگ مل جاتے ہیں وہاں جو بغیر احرام کے مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر دم لازم آ گیا۔ دم سے بچنے کے لیے وہ دوبارہ ریورس ہو کر جب دوبارہ اپنی میقات پر آئیں گے تو اور دوبارہ میقات سے احرام باندھیں گے تو وہ دم ان سے ساقط ہو جائے گا۔ تو بہرحال ایک ہے میقات کی 3 قسمیں: میقات اہل آفاق، ہمارے جو یعنی میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے۔ دوسرا ہے میقات اہل حل، جو حدود حرم اور میقات کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں، جو حدود حرم سے باہر ہے اور میقات کے اندر ہے، اس کو کہتے ہیں میقات اہل حل۔ اور تیسرے نمبر پر میقات اہل حرم، جو حدود حرم میں رہنے والے لوگ ہیں، جو وہاں مزدور کار ہیں، جو مقامی آبادی ہیں، یہ 3 میقات ہیں۔ تو ہمارے لیے تو میقات مقرر ہیں، اس سے ہم اگر جائیں گے بغیر احرام کے تو دم ہوگا، دم سے بچنے کے لیے دوبارہ ادھر آ کر احرام باندھیں گے تو دم ساقط ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میقات اہل حل یعنی حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اس کو حل کہتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ جو جب عمرہ باندھنے کے لیے جائیں گے، احرام باندھیں گے، تو اپنے علاقے سے عمرے کا احرام باندھیں گے۔ اگر حج پر جائیں گے تو اپنے علاقے حل والے لوگ ادھر ہی سے حج کا احرام باندھ کر حج پہ جائیں گے۔ تیسرا میقات ہے میقات اہل حرم، جو حدود حرم کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، تو اس کے لیے 2 صورتیں ہیں۔
اگر حدود حرم والے لوگ عمرے پہ جانا چاہیں تو حدود حرم سے باہر نکل کر وہاں سے احرام باندھیں گے. جیسے مسجد عائشہ ہے تو حرم کے قریب رہنے والے لوگ وہاں سے نکلیں گے اور مسجد عائشہ سے یا اور جو حدود حرم جو باہر نکلیں گے ادھر سے احرام باندھیں گے. یہ ہوگا عمرے کے لیے. لیکن اگر وہ حج کرنا چاہیں تو حدود حرم کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ حرم اپنے بلڈنگوں سے اپنے اسی رہائش کی جگہ سے حج کا احرام باندھ لیں گے. تو بہرحال یہ حج کے 3 اقسام بھی ہو گئے اور میقات کی جو 3 قسمیں وہ بھی مختصر طور پر ان کی وضاحت ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو حج مقبول اور مبرور بار بار نصیب فرمائے.